ونسلم على سيدنا محمد رسول أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة معزز عالمین، آج یہاں اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کی اس عظیم جامع مسجد جماعت جمعہ کے موقع پر اجتماع کرتے ہیں اور اس اجتماع سے اس موضوع پر اظہار خیال کرنا ہے، وہ ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسا موضوع ہے جو دیکھنا اس کی حدود کا تعین نہیں ہو سکتا۔ اسلام کی ساری تعلیمات سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دائرے میں شامل ہے۔ سیرت النبی پر لاکھوں کتابیں لکھی ہیں اور لاکھوں بیان اور کلام سیرت النبی کو شامل ہوئے، مگر سب سے بڑی اور سب سے جامع اور سب سے ارقوں والا کتاب سیرت النبی پر کتاب الہی قرآن مجید خود ہے۔ لہذا ہم اس کے کسی ایک پہلو پر کسی مخصوص وقت میں ہی گفتگو کر سکتے۔ آج میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلو پر شروع کر رہا ہوں۔ وہ پہلو اس کی اہمیت کا ہے، وہ پہلو اس کی اہمیت کا ہے۔ ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آج سے 1400 سال تک مبعوث ہوئے۔ جو شخص اس زمانے میں پیدا ہوتا ہے، میں عمومی انسانی صورتحال کا بیان کرتا ہوں۔ عمومی انسانی صورتحال جو شخص اس زمانے میں پیدا ہوتا ہے اس زمانے کے مخصوص حالات ہیں، اور لوگ جس دور میں جس زمانے میں جس معاشرے میں پیدا ہوتے ہیں ان میں جو بڑے لوگ دنیا جن کی پیروی کرتی ہے، اپنے دور کا عظیم انسان تصور کیا جاتا ہے، جو انسانیت کو رہنمائی ہو جاتا ہے، معاشروں کو گائیڈ کرتا ہے، ہیومن سوسائٹی کے لیے رائٹس کو کا درجہ وہ لوگ کی طرف ظاہر ہے ایک معاشرے کے اندر پیدا ہو کر اس معاشرے کے لیے ایک خاص وقت کے لیے کچھ رہنمائی بنا کرتے ہیں۔ جب زمانہ بدل جاتا ہے، معاشرے بدل جاتے ہیں، زمان اور مکان، اسپیس اینڈ ٹائم، اس کی اکائیاں بدل جاتی ہیں، تو نئے دور کے نئے تقاضے، نئے حالات ہوتے ہیں، نئی ڈیمانڈس ہوتی ہیں، نئی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں۔ ضرورت پورا کرنے کے لیے وہ پچھلے دور کی رہنمائی کافی نہیں رہتی، کیونکہ انسانی زندگی میں نئے مسائل جنم لے چکے ہیں۔ اسی طرح فرام سوسائٹی ٹو سوسائٹی
social circumstances change होते हैं, cultural environment change होता है, economic circumstances होते हैं, political circumstances होते हैं, geographical circumstances होते हैं, معاشی, سماجی, معاشرتی, سیاسی, ثقافتی حالات بدلتے ہیں. ان حالات میں رہنمائی فراہم کرنے کے لیے اور اس معاشرے کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے ایک نئی طرح کی ہدایت اور نئے انداز کی رہنمائی کی ضرورت ہے. میں اس کی سادہ مثال آپ کو دے دوں. مثلاً ایک دیہاتی زندگی ہے, چھوٹی سی سادہ دیہاتی زندگی. وہاں کے لوگوں کی ضروریات, ان کا ویژن, لائف کے بارے میں ان کا ویژن اور مسائل زندگی ان کے مختصر ہوتے, اپروچ مختصر ہوتی, چھوٹی ان کی ایمان مختصر ہوتی. ایک رہنمائی ہے جو ان کی ضرورت کو پورا کر سکتے. آپ ماڈل آف گائیڈنس کہتے ہیں, کنڈکٹ ہوگا, بیہیویئر ہوگا, ہیومن پرسنالٹی کا ایک اسٹینڈرڈ ہوگا, وہ وہاں کی ضرورت کو پورا کر دیتا ہے. پھر آپ بڑے شہر میں آ جاتے ہیں, دیہات سے کرتے ہیں, لاہور میں آ جاتے ہیں, کراچی میں آ جاتے ہیں. تو وہاں کے حالات وہاں محسوس کرتے ہیں کہ یہاں جس قدر رہنمائی کے ماڈل سے اس دیہات کی ضرورت پوری ہو گئی, اب یہاں بڑے شہر میں لائف زیادہ کمپلیکس ہو گئی, ڈائمینشنس جہتی اور سمتیں زندگی کی بہت بڑھ گئی, مسائل زیادہ ہو گئے اور زیادہ کمپلیکیٹڈ ہو گئے, الجھنیں زیادہ ہو گئی. اب انہیں سالو کرنے کے لیے وہ سادہ رہنمائی کا ماڈل کام نہیں آتا. آپ کو اور زیادہ اونچے درجے کی جانے, کمپریہنسو, ایمبریسنگ, زیادہ پرفیکٹ, زیادہ کمپلیٹ, زیادہ اونچے اسٹینڈرڈ کی رہنمائی کا ماڈل درکار ہوتا ہے, تاکہ وہ اس شہری زندگی, ترقی یافتہ شہری زندگی کے اندر رہنے والے لوگوں کی تمام ذہنی, فکری, سماجی, سیاسی, معاشرتی, ثقافتی, آئینی, اقتصادی جملہ ضروریات کو پورا کر سکتے. اس کے بعد آپ وہاں سے نکلتے ہیں, ہانگ کانگ میں آ جاتے ہیں, کچھ لوگ لندن چلے جاتے ہیں, کچھ لوگ نیو یارک چلے جاتے ہیں, امریکہ چلے جاتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں کے حالات وہاں سے اور زیادہ مختلف ہیں. جو حالات بہت سارے بدل جاتے ہیں, تہذیب و ثقافت کا ماحول بدل جاتا ہے, معیشت اور معاشرت کا ماحول بدل جاتا ہے, سوچ کے پیمانے, طرز عمل, معاملات, ایک دوسرے کے ساتھ بیہیویئرس, لین دین کے طریقے, یہ سارے بدل جاتے ہیں. اب یہاں ہوتے ہیں تو ہر شے خریدتے وقت آپ کو ڈر ہوتا ہے کہ 2 نمبر مل جائے گا, تو یہ ہانگ کانگ, یہ سنگاپور ہے, یہ بینکاک ہے. آپ لندن امریکہ میں جاتے ہیں تو یہ خوف نہیں رہتا, 2 نمبر کی ہوتی. آپ سمجھ گئے ہیں؟ تو یہ ہر علاقے کے اپنے اپنے مسائل, اپنے اپنے وسائل, اپنے اپنے حالات اور اپنے اپنے ڈیمانڈس. جب یہاں آتے ہیں تو آپ چاہتے ہیں کہ یہاں رہنمائی فراہم کرنے والا اتنا پڑھا لکھا ہو, اتنا تعلیم یافتہ ہو, اتنا اعلیٰ دینی سفر رکھنے والا ہو, اس کا نالج اتنا کمپریہنسو اور ایمبریسنگ ہو, اتنا سائنٹفک ہو, کیونکہ یہ سائنس کی دنیا میں آ گیا, ٹیکنالوجی کی دنیا میں آ گیا. یہاں ہر آدمی, یہاں تو میں نے کام دیکھا ہے پاکستانی کمیونٹی میں لوگوں نے کہا, اگر ہے اسلامی کمیونٹی تعلیم یافتہ لوگ جو محنت مزدوری کے پیشے سے منسلک نہیں, تو ہر آدمی انٹرنیٹ پہ بیٹھا ہے. جس سوسائٹی میں ہر شخص انٹرنیٹ پر معلومات دے رہا ہو اور وہ ایسٹ سے لے کے ویسٹ تک ساری دنیا کو ایک اسکرین پر بیٹھا دیکھ رہا ہو, انٹرنیٹ پر, اور پورا کا پورا پوری دنیا اس کے لیے گلوبل ولیج ہو, اور وہ صرف کلک کرے اور وہ جس دیر میں چاہے ڈاکومنٹ نکال دے. جب آپ ایک ایسی سوسائٹی میں آ جاتے ہیں
تو وہاں آپ کو رہنمائی فراہم کر دیں اور آپ کی ضروریات پوری کر دیں اور آپ کی تشنگی اور پیاس بجھانے کے کا فرض ادا کرنے کے لیے جو رہنمائی کا ماڈل ہے وہ بہت ہی اونچا ہو جاتا ہے، وہ ضرورت اور بڑھ جاتا ہے۔ اب وہ بھائی بھیرو کی مسجد کے امام کے ذریعے، بھائی بھیرو کو جانتے ہیں یا زیادہ میرپور سے ہیں، جڑیال کی مسجد کا ایک امام ہے، یا دینا کے قریب جو آپ کے علاقے ہیں جہاں سے زیادہ تر یہ لمحہ گجرات ہے، وہاں کے کسی دیہات میں رہنے والے ایک نیک صالح دیندار مولوی صاحب ہیں جو وہاں کے گاؤں کے لوگوں کی ضرورت کو پوری کر رہے ہیں، مگر کراچی اور لاہور کی پوری نہیں کرتے۔ پھر کوئی کراچی لاہور کی ضرورت کو پوری کر رہا تھا مگر وہ ہانگ کانگ کی ضرورت پوری نہیں کرتا، کوئی یہاں بھی کر رہا ہے اور وہ امریکہ بھی نہیں کر سکتا۔ اب آپ بات سمجھ گئے، جو سوسائٹی بدل گیا ہے تو جو ماڈل ہے گائیڈنس کا اور سورس آف گائیڈنس، اس کا لیول، اس کا پیمانہ، اس کی سطح بدلنی چاہیے، ضرورت ہو چاہیے۔ یہ تو ہے مکانی تبدیلی، کیا ایک جگہ سے دوسری جگہ تبدیل ہونے سے تقاضے ہو جاتے ہیں۔ اب ایک ہے زمانی تبدیلی۔ زمانی تبدیلیاں کیا ہیں؟ جو رہنمائی 100 سال پہلے درکار تھی، جن باتوں سے آج سے 100 سال پہلے آپ کی تسلی تشویش ہو جاتی تھی، ان باتوں سے آج تسلی نہیں ہوتی کیونکہ نالج آگے جا چکا۔ 40 سال پہلے کی بات ہے جب ہم بچے تھے، ہم چھوٹے بچے تھے، ہمارے والدین اساتذہ جو کچھ کہتے تھے ہم مان لیتے تھے، ہم ان کی بات پر بائی نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ ہم اپنے والدین کی بات ایسا کیوں ہے، ایسا کیوں مانتے ہیں، ایسا کیوں ہو گیا، یہ کیسے ہوتا ہے، یہ کیوں اور کیسے کے سوال ہم نہیں کرتے تھے۔ جو بات دی جاتی ہے ایکسپٹ ہو جاتی ہے۔ آج اپریسیشن زیادہ کریٹیکل ہو گئی، سائنٹیفک نالج جو ہے زیادہ ایزی ہو گیا، سپورٹ ہو گیا، سائنٹیفک نالج ہے، انالیسس ہے، ہر چیز پر بچے کوئریز کرتے ہیں، تو اتنا نالج بڑھ گیا اور اس میں اتنی کنٹروورسی، اتنی ایکسپینشن، اتنے اس کے ڈائمینشنز آ گئے کہ اب ہر چیز کو انسان اپنی پیمانے سے سمجھ کر آگے بڑھ کرتا۔ تو آپ نے دیکھا کہ صدی بدلنے سے، زمانہ بدلنے سے نالج کا لیول، انسانی نالج کا اوپر چلا جاتا ہے۔ اسی طرح جو اس کی سوشل لائف ہے، کلچرل لائف ہے، معاشرتی زندگی ہے، ثقافتی زندگی ہے، اس میں بھی ترقی ہوتی چلی جا رہی ہے۔ کاروبار بھی آج سے 100 سال پہلے کے کاروبار سادہ تھے، آج وہی کاروبار انڈسٹریلائز ہو گئے اور پھر انڈسٹری بھی ترقی کرتی کرتی کہاں چلی، اور آج سے 400 سال پہلے کے کاروبار کی آپ کی اور حالات زندگی کیا، آج سے 400 سال پہلے چلے جائیں تو سارا یورپ اور ویسٹرن ورلڈ بالکل اندھیرے میں، جہالت میں، سادہ زندگی کی تعلیم کرنیوں میں ڈوبا ہوا۔ تو یہ صدیوں کے بدلنے سے، زمانے کے بدلنے سے انسانی سوچ کے لیول، اس کا ادراک، اس کا پرسیپشن، اس کا کنسیپشن، اس کی اپریسیشن، یہ بھی چینج ہوتی چلی جاتی ہے۔ اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جو وقت بدلتا ہے، انسان کو جو لیول آف گائیڈنس ہے اس میں تبدیلی محسوس ہوتی ہے، اور وہ انسان چاہتا ہے کہ اب اور اونچے درجے کا کوئی شخص ہو جو مجھے آج کے حالات اور تقاضوں کے مطابق رہنمائی فراہم کرے۔ اب تک میں نے جو گفتگو کی اس کا خلاصہ آپ کو بات کیا، انسانوں کو جو رہنمائی مطمئن کرتی ہے، اس کی ضرورت کو پورا کرتی ہے، اس کا لیول، اس کا اسٹینڈرڈ، اس کا ماڈل زمانے کے بدلنے کے ساتھ بھی تبدیل ہوتا چلا جاتا ہے اور علاقوں کے، معاشروں کے بدلنے کے ساتھ بھی تبدیل ہوتا ہے۔ اسٹیٹک نہیں رہ سکتا کیونکہ انسانی زندگی حرکت پذیر ہے، ڈائنامک ہے، اس میں مسلسل ارتقا ہو رہا ہے، ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، لہٰذا ممکن نہیں کہ اس ارتقا پذیر ترقی کی طرف آگے بڑھنے والی، مسلسل بڑھنے والی زندگی، اس کی ضرورت کو پچھلی صدیوں کا کوئی ماڈل کمال کو پورا کرے۔ یہ وجہ ہے
آپ کار کے ماڈل بھی بدلتے ہو، یہ 80 کا ماڈل ہے، یہ 90 کا ماڈل ہے، یہ 2000 کا ماڈل ہے۔ اب نیو ملینیم کی بات آ گئی، ملینیم۔ اب نیو ملینیم میں کئی ماڈل تیار ہوں گے، کمپیوٹر کے ماڈل آسان ہو جاتے ہیں۔ یہ میٹرک 1 ہے 2 ہے 3 ہے، تو پچھلے سال کا آپ کو ماڈل اس سال کام نہیں دیتا، اگلا سال جو ماڈل آتا وہ پچھلے سال کا ماڈل کام نہیں دیتا۔ آپ دیکھتے ہیں مشین میں، کمپیوٹر میں، ہر چیز میں ماڈل بدلتے ہیں، کیوں؟ ریکوائرمنٹ اور تیز ہو جاتی ہے، پچھلا ماڈل کام نہیں آتا۔ تو آپ کو میٹ ود کرنے کے لیے جو انسانی زندگی کی حرکت تبدیلی ہے اور ترقی پذیری جو ہے ارتقا، اس کو میٹ ود کرنے کے لیے نئے سے نئے ماڈل کی امپلیمنٹ کرتے ہیں۔ اس بنیادی بات کو آپ سمجھ گئے۔ اب اس بات کو ذہن میں رکھیں جہاں سوال کر رہا تھا، اور وہ یہ کہ جب یہ بات حق ہے اور اٹل ہے، کیا وجہ ہے؟ 14 صدیاں گزر گئی، کیا 14 صدیاں گزر گئی، اور انسانی زندگی کا سیرت پاک کا ایک ہی ماڈل محمد مصطفیٰ آج تک امت مسلمہ کے لیے کامل اور شامل اور واقعی چلا رہا ہے، اور قیامت تک کی انسانی کائنات کے لیے وہی ماڈل کامل ہے۔ اب وہ ساری بات جو ہم نے اپنی زندگی میں دیکھی، اس تصور میں اور اس ایمان اور عقیدے میں فرق نظر آیا نہیں؟ بولیے 180 ڈگری کا فرق۔ ادھر تو ہم ایک سال پرانا کوئی ماڈل قبول نہیں کرتے، نئے حالات میں کہتے ہیں نیا ماڈل، نئی رہنمائی، نئی گائیڈ لائن۔ اور ایمان اور عقیدے کے بعد میں جس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیرت لکھنے کے بعد، اور جس اللہ رب العزت نے اپنے محبوب رسول کی شخصیت اور سیرت کے ذریعے جو رہنمائی کا ماڈل 1400 سال پہلے عطا کیا تھا، ہم کہتے ہیں وہ آج بھی کافی اور وہی قیامت تک کافی۔ ایمان میں ادب اور ترتیب ہوتی ہے۔ اگر نعرہ لگائیں تو پہلے نعرہ توحید، نعرہ تکبیر، بعد میں نعرہ اللہ۔ ہمیشہ یاد رکھیں ترتیب کے ساتھ۔ اسلام ترتیب توڑنے کی اجازت نہیں دیتا، مرضی کے ساتھ نہیں چل پڑتے ہیں۔ میں یہ بتا رہا تھا میں یہ بتا رہا تھا یہ سوال کر رہا ہوں، اور یہی سوال آپ سے مغربی دنیا کا کرتی، یہی سوال آپ سے ویسٹرن ورلڈ کرتی، عالم کفر کرتا، سارا عالم کفر یہ سوال کرتا، کیا عجیب لوگ، عجیب مسلمان ہیں، ہم 14 صدیاں آگے جا چکے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ ہماری رہنمائی کی کتاب ہوگی قرآن ہے جو 1400 سال پہلے کے حالات نظر آ رہا۔ اب میں یہ اعتراض بتا رہا ہوں جو عالم کفر ہم پر کرتا ہے، جو ویسٹرن ورلڈ ہم پر کرتا ہے، کیا آپ کہتے ہیں وہ کتاب ہمارا دستور حیات ہے، وہ کتاب ہماری رہنمائی اور ہدایت کا مرکز و سرچشمہ ہے، جو 1400 سال پہلے پیگن عرب سوسائٹی عربوں کے دور جاہلیت میں جو قرآن اترا تھا، اور اس سوسائٹی میں دور جاہلیت کے عربوں کے معاشرے میں جو پیغمبر اللہ کا اور برگزیدہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مبعوث ہوا تھا، آپ کہتے ہیں ہمیں انہیں کی سیرت کا اور انہیں کی کتاب قرآن مجید کا۔ تو مغربی دنیا کے رہنے والے لوگوں کو یہ بات سمجھ میں بولیے نہیں آتی، اور آج کے چھوٹے بچے جن کو آپ ایمان کے نور سے آشنا نہیں کرتے، ان کی سمجھ میں بھی یہ بات نہیں آتی، لہذا اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ آج کی میری گفتگو کا موضوع یہ ہے کہ آخر ایسا کیوں ہے، آخر ایسا اس کیوں کا جواب آج دینا چاہتا۔ اب اس کے پہلو بہت بے شمار ہیں، گفتگو چونکہ 1 بجے ختم کرنی ہے، نماز جمعہ کے بعد کے معاملات ہیں، مجھے اندازہ نہیں کہ میں کتنے پہلو آج کور کر لوں گا، کتنے پہلو نہیں، تاہم جتنا کچھ ہو گیا آپ کو کم سے کم کچھ نہ کچھ سمجھ آ جائے، کنسیپچل کلیئرٹی کچھ نہ کچھ ہو جائے۔ اب میں اس کو یہ میری ایک
کتاب ہے، اگر آپ تفصیل سے پڑھنا چاہیں، آپ میں سے کچھ لوگ اسٹڈی کریں تو سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے نئی کتاب آ گئی. کیا نام ہے؟ سیرت الرسول. یہ مجھے معلوم نہیں ہے کہ یہاں ہانگ کانگ میں میرے بن گئے ہیں منہاج القرآن کے پاس 8 جلدیں تھی ماشاء اللہ. یہ کتاب میں نے 12 جلدوں میں لکھی سیرت الرسول، اور یہ اردو زبان میں ہماری تاریخ کی، ہماری انڈو پاک سب کانٹیننٹ ہندوستان پاکستان پورے کی ہماری تاریخ کی سب سے بڑی کتاب ہے سیرت الرسول. 12 اس سے قبل جو سب سے بڑی کتاب اس سے پہلے لکھی گئی تھی وہ علامہ شبلی نعمانی اور علامہ سید سلیمان ندوی کی تھی. اس کا نام تھا سیرت النبی. جامع کتاب 6 جلدوں میں 7 اخلاقیات پر ٹوٹل 6 اور 7 جلدوں. یہ الحمدللہ اس سے دوگنا ضخامت پر ڈبل 12 جلدوں میں مکمل سیرت الرسول کے نام سے میں نے کی. یہ اللہ کی توفیق سے ہوا. اللہ پاک نے دین اسلام کی جو چھوٹی سی نوکری ہم سے دی ہے، توفیق دی ہے، اس میں سے ایک حصہ ہے. اس سیرت الرسول کتاب کا جو پہلا والیوم ہے میرا، کیا پہلا والیوم، فرسٹ والیوم، وہ جلد اس کا نام ہے مقدمہ سیرت الرسول. اگر آپ تفصیل سے پڑھنا چاہیں ایسے سبجیکٹ کو، یہ میرے ہاتھ میں، میرے سامنے میری اپنی کتاب کی پہلی جلد ہے مقدمہ سیرت الرسول. اس کو آپ پڑھیں گے تو آپ کے لیے، جو لوگ علمی ذوق رکھتے ہیں، مطالعے کا شوق رکھتے ہیں، ان کے لیے کارا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس موضوع پر بہت سارے گوشے ہیں وضاحت طلب بیان کرنے والے، مگر میں ان میں سے چند ایک آج آپ کے سامنے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ پہلے بھی انبیاء علیہ السلام دنیا میں آئے. یہ پہلا نقطہ ہے. حضور علیہ السلام کی جو سیرت طیبہ ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے آپ کی نبوت اور رسالت کی طرح آفاقی اور عالمی بنایا، یونیورسل بنایا. اسپیس اینڈ ٹائم، کیا اسپیس اینڈ ٹائم، زمان اور مکان کی تمام حدیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کے لیے اور آپ کی اسی طرح سیرت طیبہ کے فیض کے لیے زمان و مکان کی ساری حدیں اٹھا. اللہ تعالیٰ قادر مطلق، اس نے قدیم سے لے کر جدید تک قیامت تک کی ساری ضرورتیں سارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے اندر پوری کرنا. جتنے انبیاء پہلے آئے دنیا میں، اس لیے اللہ پاک نے ہر پیغمبر کو کسی ایک مخصوص قوم کی طرف بھیجا. شاید فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا. پھر فرمایا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، حضرت ہود کو قوم عاد کی طرف بھیجا. ایک مخصوص دیکھیں قوم کی طرف بھیجا. اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ اس قوم کے جو قومی مسائل اور حالات تھے ان کو حل کرنے اور ان کو رہنمائی فراہم کرنے کے لیے آئے. حضرت صالح علیہ السلام کے لیے فرمایا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، حضرت صالح کو قوم ثمود کی طرف بھیجا. حضرت شعیب علیہ السلام کے لیے فرمایا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور حضرت شعیب کو اہل مدین کی طرف بھیجا. آپ سمجھ رہے ہیں بات؟ اس کا مطلب ہے کہ اللہ رب العزت نے جب بھیجا تو بھیجتے وقت ہی ان کی نبوت، ان کی رسالت اور اسی حوالے سے ان کی تعلیمات اور ان کی سیرت اس کو کس طریقے سے تیار فرمایا. مینوفیکچر کرتے ہیں اللہ پاک، مینوفیکچرنگ کرتے، اس طریقے سے پاپولیٹ کیا، مینوفیکچر کیا، تیار کیا، کانسٹیٹیوٹ کیا کہ وہ اس ملک، اس شہر، اس گاؤں یا اس قوم کے حالات اور ضروریات کو پورا کر سکے. موسیٰ علیہ السلام آئے، فرمایا کہ ثم بعثنا من بعدہ موسیٰ بآیاتنا الی فرعون وملئہ، فرعون اور اس کی قوم جو تھی بنی اسرائیل مصر میں، ان کی طرف بھیجا. ہر پیغمبر کو جب بھیجا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مخصوص علاقہ
یا قریہ، گاؤں، شہر اور قوم کا ذکر. مطلب یہ ہوا کہ ان کو ان کی نبوت کی جو حدود تھی اللہ پاک نے خود متعین کرنا. جب حدود نبوت متعین کر دی تو اس کا مطلب ہے تعلیمات بھی متعین ہو گئی، اور تعلیمات متعین ہوئی تو اس کا مطلب ہے سیرت کا جو اثر اور نفوذ اور دائرہ کار تھا اس کے لیے لمیٹیشن اور اسپیسیفکیشن کی بات سمجھا. جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت آیا، اللہ رب العزت نے آقا علیہ السلام کے لیے فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. فرما دیجیے اے کائنات انسانی، بنی نوع انسان، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن گیا. اب بنی نوع انسان قیامت تک رہنے والے ان سب کی طرف رسول بن کے آیا. لہو ملک السماوات والارض، اور میں اس اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں جو زمینوں اور آسمانوں کی کائنات کا مالک ہے. مطلب کیا ہوا؟ وہ اللہ جو زمین و آسمان کی ساری کائنات کا مالک ہے، یعنی جیسے اس کی بادشاہی کا خاتمہ نہیں ہے، اس طرح میری نبوت و رسالت کا دائرہ بھی زمین و آسمان کی ساری کائنات پر ہوگی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اور حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر ساری کائناتوں کے لیے رحمت بنا. تو العالمین کے لیے رحمت بنا. ولی العالمین نذیرا، فرمایا کہ آپ کا نذیر ہونا بھی ساری کائنات انسانی کے لیے. تو آپ دیکھتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا وقت آیا تو آپ کے لیے نہیں فرمایا گیا کہ عرب قوم کی طرف بھیجا، یہ اہل مکہ کی طرف بھیجا، یہ اہل مدینہ کی طرف بھیجا، عرب معاشرے میں بھیجا. نہیں، ہر پیغمبر کے لیے لمیٹیشن کا ذکر ہے، مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے لیے تمام لمیٹیشن کو اٹھا دی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جب حضور علیہ السلام کو بھیجا تو اپنے محبوب کی اس نے تیاری اس طریقے سے فرمائی، حضور کی نبوت کی تشکیل ایسے فرمائی، اپنے محبوب پاک کی رسالت کی تشکیل ایسے فرمائی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت مقدسہ اور سیرت طیبہ کی تشکیل و تعمیر اس سے فرمائی کہ یہ سیرت اب قیامت تک ساری کائنات انسانی کو کفیل ہو سکتی ہے. اور یہ نبوت و رسالت اور اس کے تعلیمات رسالت قیامت تک کسی بھی دور میں بسنے والے انسان کی ضرورتوں کی کفالت کر سکتے ہیں. اس کو بلا شک ہے قیامت تک حضور اسلام کی نبوت، رسالت اور سیرت کو دائمی بنا. بلکہ اب وہ موضوع سے ہٹ کر ہے بات، مگر عالم یہ پھر قیامت کا دن بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت اور نبوت سیرت کا جو سورج ہے وہ قیامت کے دن بھی چمکتا رہے. عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا. قیامت کے دن ہر کسی پر نفسا نفسی کا عالم طاری ہوگا، مگر تاجدار کائنات کو قیامت کے دن اللہ رب العزت کرسی پر بٹھائیں گے اور اس کرسی کا نام مقام محمود ہوگا. اسلام کو مقام محمود کا تخت قیامت کے دن سجا ہوگا. شفاعت آپ کا نظام سلطنت ہوگا، اور نواب الحمد، حمد کا جھنڈا یہ حضور کا عالم رسمت ہوگا. اور آقا علیہ السلام نے فرمایا الکرامت والمفاتیح یومئذ بیدی ولواء الحمد یومئذ بیدی فآدم ومن سواہ تحت لواء. کہ قیامت کے دن ساری وزردی اور چابیاں میرے ہاتھ میں تھما دی جائیں گی، اور اللہ کی حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں تھما دیا جائے گا، اور حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے پیغمبر میرے جھنڈے کے نیچے. آپ نے دیکھا کہ آقا علیہ السلام کی نبوت، رسالت اور آپ کی شخصیت کو اللہ نے بالکل منفرد مقام عطا کر، بالکل منفرد مقام عطا کر. اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک ایسی دائمی اور آخری سیرت ہے کہ جس کا خاتمہ نہیں، جس کا خاتمہ قیامت کا، قیامت کے دن بھی رہے گی
اور بعد از قیامت جب لوگ جنت میں جائیں گے تو اس وقت بھی آقا علیہ السلام کی نبوت کا ذکر رہا ہوگا. اسی میں راز ہے حضور کی ختم نبوت کا. ختم نبوت کا راز بھی اسی میں کہ جب چراغ نبوت مصطفیٰ کا بجھنا ہی نہیں تو نیا چراغ کیسے جل سکتا ہے؟ آپ سمجھ گئے؟ جب سورج نبوت مصطفیٰ کا سورج، رسالت مصطفیٰ کا سورج، تعلیمات مصطفیٰ کا سورج اور سیرت مصطفیٰ کا سورج، اس نے کبھی غروب ہونا ہی نہیں، غروب ہونا ہی نہیں. کسی نئے سورج اور نئے چراغ کے ابھرنے کی حاجت سمجھائے. قیامت کے دن تک اور بعد از قیامت بھی یہی سراج منیر چمکتا رہے گا اور کائنات انسانی کا ہر فرد اسی سراج سیرت مصطفیٰ سے اور سراج نبوت مصطفیٰ سے اور سراج رسالت مصطفیٰ سے ہر کوئی فیض پاتا رہے گا. ہر چوری کو خیرات در مصطفیٰ سے ملتی رہے گی اور ہر سائل کی چولی مصطفیٰ کے طرف سے بڑھتی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اس لیے بین کر دیا خاتم النبیین کہہ کر کہ اب کوئی اور چراغ اور کوئی اور سورج نبوت و رسالت کا جل نہیں سکتا. اب اس میں یہی وجہ ہے اگلا پوائنٹ بتا رہا کہ حضور اسلام کی تعلیمات اور آپ کی شخصیت اور سیرت کو ہمہ جہت بنایا ہے. حضور کی سیرت طیبہ کو ٹوٹیلٹی دی گئی، کمپریہنسو بنایا. اس کا مفہوم کیا ہے؟ دنیا میں جتنے بڑے بڑے لوگ آئے اگر آپ ان کو اسٹڈی کریں، مطالعہ کریں تو ان کی جو سیرت ہے زندگی وہ کسی نہ کسی ایک شعبے سے رہنمائی دیتی ہے. زندگی کے سارے گوشوں پر رہنمائی نہیں دیتی. بس سکندر اعظم آیا، ایگزامپل دی گریٹ، نیپولین آیا، ہٹلر آیا، مسولینی آیا. یہ لوگ اپنے اپنے وقت کے نام پر فاتح تھے، سپہ سالار تھے، حکمران بنے. بس زندگی کے باقی گوشوں میں ان کی رہنمائی نہیں. مہاتما بدھ آیا، بہادی سوانی، عبادات میں، ریاضات میں، مراقبات میں، مجاہدات میں، روحانی محنتوں میں ان لوگوں نے نام پیدا کیا، رہنمائی دی. مگر زندگی کسی اور کی کوشش رہنمائی سے اگر آپ چاہیں تو وہ ان سے آپ چاہیں کہ مہاتما بدھ اور مہاویر سوانی سے کچھ تجارت کے اصول بھی مل جائیں تو آپ کو نہیں. اشوک آیا، بڑا حکمران تھا. کنفیوشس بڑا سوشل ریفارمر تھا جس مذہب کو اور مذہب کو چائنا کے لوگوں نے بعض نام فالو کیا اور بعض نام ڈیولپ ہوتے تبدیل ہوتے سوشلسٹ فلاسفی ڈیولپ ہوئی. افلاطون، ارسطو، ایرسٹوٹل اور پلیٹو یہ اپنے دور میں آئے. نیوٹن آیا، گیلیلیو آیا، آئنسٹائن آیا، ہبل وغیرہ، یہ سارے لوگ یہ سائنٹسٹ تھے اپنے دور میں، بڑے سائنسدان. اب آپ دیکھ لیں جس بھی بڑے کسی شخص کا نام آپ پڑھ لیں جو تاریخ میں آپ کو ملتا ہے تو زندگی کے کسی ایک شعبے پر نمایاں نظر آتا ہے اور صرف اسی شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے لیے باعث دلچسپی. مثلا نیوٹن کو ایک بزنس مین کیا پڑھے بتائیے؟ آئنسٹائن کو ایک بزنس مین کیا پڑھے؟ کچھ حاصل نہیں ہوگا. اسی طرح کا ارسطو ہے، ایرسٹوٹل، اس کو کوئی اور دوسرے شعبے سے شاعر کیا پڑھے گا؟ ایک پوئٹ ہے، ایک ادیب ہے، کیا سمجھے؟ تو دنیا میں جتنے لوگ آئے ان سے ایک شعبہ زندگی کی رہنمائی نہیں. مگر جب آتا ہے تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر چڑھا اور آپ کی نبوت اور رسالت اور سیرت طیبہ کا سورج چمکا تو آپ کی سیرت کی مثال دنیا کے باقی بڑے لوگوں کی سی نہ تھی کہ ایک یا دو یا تین شعبوں میں رہنمائی تھی. نہیں، اگر انسانی زندگی کے کروڑ شعبے ہیں تو کروڑ کے کروڑ شعبوں میں ہر شعبے میں سیرت
مصطفیٰ کا سورج چمکتا نظر آ رہا ہے. آپ نے ہر ایک طرف رہنمائی، ایک عام شہری ہو یا کسی خاندان کا سربراہ ہو، ایک شخص بطور شوہر ہو یا کسی بچے کا باپ ہو، مذہبی اور روحانی پیشوا ہو یا کوئی شخص تاجر ہو یا کوئی سوشل ورکر ہو یا کوئی پولیٹیکل ورکر ہو یا پولیٹیکل لیڈر ہو یا کوئی اسٹیٹس مین ہو یا کوئی پارلیمنٹیرین ہو، ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہو، کوئی وزیر اعظم ہو، کوئی خطیب ہو، مربی ہو، مرشد ہو، اسپرچل لیڈر ہو، کوئی جج ہو، کوئی سولجر ہو، کوئی سپاہی ہو، کوئی جنرل ہو، کوئی مبلغ ہو، الغرض زندگی کا کوئی گوشہ لے لے، جس شخص کو بھی اپنی خاص زندگی کے لیے ہدایت کی ضرورت پڑتی ہے اور وہ بارگاہ مصطفیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اس شخص کو اس کی زندگی کی ضرورت کی محتاج ہدایت کی خیرات نامہ مصطفیٰ کوئی شخص اس کا تعلق کسی بھی شعبہ زندگی سے جو سیرت مصطفیٰ کے دروازے کی طرف متوجہ ہوتا ہے اس کی جھولی خالی نہیں آتی، اسے اتنا کچھ ملتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ شاید بارگاہ مصطفیٰ میں سب سے زیادہ رہنمائی میرے شعبے کے مطابق، دوسرا سائل جاتا ہے وہ محسوس کرتا ہے سب سے زیادہ خیرات میرے شعبے سے متعلق ہے. تو مطلب کیا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو اللہ پاک نے رہنمائی کے اعتبار سے اتنا جامع اور کمپریہنسو بنا دیا ہے کہ قیامت تک کسی کی شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والا آدمی ایک مزدور ہوا، اس مزدور سے لے کر بڑے بزنس مین تک جس کو اپنی سطح کے مطابق جو رہنمائی چاہیے وہ سیرت مصطفیٰ سے ملتی. کیا آپ کا اسلام کی حیات طیبہ میں انسانی زندگی کا کوئی گوشہ خالی چھوڑا ہی نہیں ہے. یہ یونیک ایگزامپل، یونیک، اور یہ کائنات انسانی میں اور کسی شخصیت کو حاصل نہیں. آپ اس کی مثال دیکھتے ہیں، پہلے پاکستان سے آپ آئے ہیں تو چھوٹے چھوٹے شہروں میں، اور آج کل ایک دکان ہوتی ہے، گوشت کی دکان ہے، یہ کساب کی ہے، یہ سبزی کی دکان ہے، یہ پرچون کی دکان ہے، یہ صرف ستارے کی دکان ہے، یہ دودھ دہی کی دکان ہے. جس چیز کی ضرورت ہوگی، گندم کی دکان ہے، اناج کی ہے، جس چیز کی ضرورت ہوگی ایک دکان ملتی تھی، اس کی منڈیاں ہوتی تھی. ٹھیک بات ہے، سبزی منڈی ہے، غلہ منڈی ہے، فروٹ مارکیٹ وغیرہ. آپ کو ہر چیز لینے کے لیے الگ دکان پہ جانا پڑتا. اس کے بعد نئی دنیا میں ڈیولپ ہوا تو سب ڈپارٹمنٹل اسٹور بن گئے. کیا بن گئے؟ ڈپارٹمنٹل اسٹور بن گئے. اور ڈپارٹمنٹل اسٹور کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ساری دکانیں اور ہر شہر ایک سنگل روف کے نیچے مل جائے. ایک بڑا چھت کے نیچے ایک اسٹور ہو گیا، اس کے اندر ہر چیز کی دکان لگی ہوئی ہے اور ہر چیز میسر ہے. اب موجودہ دنیا میں اور بڑے اسٹور ہیرلڈ بن گئے، ہیرلڈ سینٹ لندن میں. اب ہیرلڈ کا عالم یہ ایک ایسا اسٹور ہے کہ اگر آپ نے ایک گاجر اور مولی لینی ہے تو گاجر مولی بھی نہیں کر سکتی، سوئی خریدنی ہے اور بٹن وہ بھی نہیں مل سکتا ہے، اور ہوائی جہاز خریدنا ہے وہ بھی نہیں مل سکتا. اب آرڈر دیں ہوائی جہاز بھی آپ کو نہیں مل جائے. یہ تو نہیں کہ اندر پڑا ہوا ہوگا، مطلب آرڈر دیں وہ بھی خریداری نہیں ہو جائے گی. گاجر مولی اور بٹن سوئی سے لے کر کار اور ہوائی جہاز تک دنیا جان کی ہر چیز نہیں کر لے گا. باقی تو سب کچھ نظر آ گیا. مطلب کیا ہوا کہ ایسے اسٹور آ گئے کہ ہر چیز آپ کو ایک ہی جگہ پہ اویلیبل ہے. تو آئیڈیا تو سمجھ میں آ گیا نا، کانسیپٹ تو سمجھ میں آ گیا کہ یہ بھی امکان ہے کہ انسانی ضرورت کی ہر شے ایک ہی اسٹور سے ملے. ممکن ہو گیا نا. بس بلا تشبیہ و بلا مثال میں نہیں دیتا. آقا علیہ السلام کی زندگی اور سیرت طیبہ ان سب چیزوں سے بلند و بالا ہے. کسی کی کیا مثال آتا رہتا مگر سمجھا رہا ہوں. جس طرح آپ نے ایک اسٹور کا کنسیپٹ ہیرنٹ کی شکل میں سمجھ لیا اور جان لیا کہ ایسے اسٹور بھی دنیا میں ہیں کہ ضرورت کی ہر چیز وہاں ملتی ہے. بس لوگوں یہ سمجھ لو ہر پیغمبر مخصوص شعبہ زندگی کی ہدایت دے کر مخصوص ہوتا رہا. اللہ کا ہر نبی اور ہر رسول اپنے اپنے زمانے کے لوگوں کی طلب کے مطابق ہدایت کا سامان لے کر مخصوص ہوتا رہا. زمانے بدل جاتے، لوگوں کو نئی ہدایت کی ضرورت ہوتی
تو پھر نیا پیغمبر آتا اور وہ نیا سامان ہدایت لے کر آتا. علاقے ملک بدل جاتے, لوگوں کو وہاں کے حالات کے مطابق نئی ہدایت کا سامان چاہیے تھا. نیا پیغمبر سامان ہدایت لے کر آتا. مختلف پیغمبر سامان آئے ہدایت لے کر آتے رہے, مگر جب بعثت مصطفیٰ کا وقت آیا, اول سے آخر تک اور حضرت آدم سے لے کر قیامت تک کائنات انسانی کو ہدایت کا جو سامان چاہیے مصطفیٰ کی تحریر پر میسر. اللہ پاک نے سیرت مصطفیٰ کو ہدایت کا اتنا جامع خزانہ بنا دیا, ہدایت اور رہنمائی کا اتنا جامع مرکز اور بھنگا بنا دیا کہ اب جو شخص بھی جو ہدایت لینے چاہتا ہے, رب نے فرمایا اب چھوٹے چھوٹے اسٹوروں پر جانے کی ضرورت نہیں ہے. اب چھوٹے چھوٹے اسٹوروں پر جانے کی ضرورت, اب تمہیں نہ واشنگٹن جانے کی ضرورت ہے, نہ ماسکو جانے کی ضرورت ہے, نہ ہدایت کی خیرات کے لیے لندن جانے کی ضرورت ہے, نہ ہم لوگ یہ سارے اسٹور بجھ گئے, بجھتے ہیں, بجھ جائیں گے. جنہیں ہدایت کا چراغ چاہیے, ایک مصطفیٰ کا چراغ جل گیا ہے, قیامت تک ہر ایک کے چراغ یہیں سے جلتے رہے گی, ہر ایک کی چوری یہیں سے بڑھتی رہے گی, ہر ایک کو خیرات یہیں سے ملتی رہے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ قیامت تک کی ساری ضرورتوں کی کفیل ہو. یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے پہلے کسی پیغمبر کی کتاب کو جو ان کی زندگی کی عام گفتگو بھی تو ہر پیغمبر کرتا تھا کہ نہیں ساری زندگی. دیکھو نا, ایک تو کتاب جو نازل ہوئی پیغمبر پر یعنی انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی. انجیل تو ایک چھوٹی سی کتاب ہے, اس انجیل کے علاوہ بھی تو ساری زندگی عیسیٰ علیہ السلام نے گفتگو کی ہوگی کہ نہیں؟ بولیے, رات دن گفتگو ہوتی ہے نا, لاکھوں کروڑوں جملے آپ کی زبان مبارک سے نکلے ہوں گے, ان کا کوئی ریکارڈ ملتا ہے؟ بولیے, ملتا ہے نا. موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی. تورات میں ایک کتاب ہے جو آپ کو دور پڑ گئی. اس کے علاوہ بھی تو زندگی میں آپ بولتے تھے, گفتگو کرتے تھے, رہنمائی کرتے تھے, کروڑوں جملے آپ کی زبان مبارک سے نکلے, اس کو ریکارڈ ملتا ہے. میں خاص بات سمجھا رہا ہوں. اتنے 1,24,000 روپیہ ہے, کروڑ جملے ہر ایک کی زبان سے پوری زندگی میں ساتھ ہوئے. نوح علیہ السلام کی, ابراہیم علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام, یحییٰ علیہ السلام, زکریا علیہ السلام, داؤد علیہ السلام. تو آپ کو ان کی گفتگو کے ریکارڈ نہیں ملتے. اس طرح اور بھی جو بڑے لوگ دنیا میں آئے ان کی بھی گفتگو کے ریکارڈ ایک ایک کتاب تو ملتی ہے, جس نے وہ کتاب لکھی یا جس پر نازل ہوئی پیغمبر پر, وہ کتاب تو ملتی ہے مگر زندگی کی گفتگو کا ریکارڈ نہیں ملتا. اور جو کتابیں ملتی ہیں وہ بھی درست نہیں ہے, بدل گئی. ان میں بھی رنگ بدل ہو گئے, انجیل بدل گئی, تورات بدل گئی, زبور بدل گئی. تو کسی پیغمبر کی نہ تو الہامی کتاب محفوظ ہوئی اور نہ زندگی بھر کی گفتگو کا ریکارڈ محفوظ ہوئی. یہ پوائنٹ آپ سمجھ گئے نا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کی طرف آئیے. آپ پر بھی کتاب نازل ہوئی قرآن. آج 1400 سال گزر گئے, ایک لفظ اور حرف کی رد و بدل کے بغیر محفوظ ہے. یہ بولیے, ایک لفظ اور حرف بھی نہیں بدل سکتا. کیونکہ اللہ نے وعدہ فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے نازل کیا ہے اس ذکر کو اور ہم اس کی حفاظت فرمائیں. تو قیامت تک اب قرآن کو کوئی بدل نہیں سکتا. کسی اور پیغمبر کی کتاب کو یوں محفوظ کیوں نہ کیا گیا. اور تاجدار کائنات خاتم الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب قرآن کو یوں محفوظ کیا گیا. کیوں؟ اب کسی اور پیغمبر یا کسی اور بڑے آدمی کی زندگی بھر کی گفتگو کا ریکارڈ محفوظ بولیے نہیں, مگر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے جو جملہ بھی نکالا احادیث کی شکل میں وہ بھی محفوظ. جو جملہ نکلا
جو عمل کیا ہمارا حیات پاک کا ایک ایک لفظ محفوظ ہے، اور یہ معاملہ کسی اور کے ساتھ نہیں ہوا۔ یہ کیوں؟ اس کی وجہ یہ کہ وہ جو زمانے کے بدلنے کے ساتھ ساتھ نیا ماڈل آف گائیڈنس درکار ہوتا ہے۔ یہ جو اصول میں نے آپ کو شروع میں بتایا وہ ہر ایک پر لاگو ہونا تھا، لہذا پیغمبر ایک کے بعد دوسرا، اس کے بعد تیسرا، پھر چوتھا، حتیٰ کہ بدلتے بدلتے 1,24,000 پیغمبر دنیا میں آئے، مگر وہ قانون کہ زمانوں کے بدلنے سے ماڈل آف گائیڈنس بدل جائے سیرت مصطفیٰ پر لاگو نہیں ہونا تھا۔ اس لیے جو کچھ میرے مصطفیٰ نے فرما دیا قیامت تک رب کے کائنات میں اسے محفوظ کر دیا، قرآن کو محفوظ کر دیا، آپ کی زبان اقدس کے نکلے ہوئے ایک ایک لفظ کو محفوظ کر دیا، ریکارڈ محفوظ کر دیے۔ کیوں؟ کہ قیامت تک اسی ریکارڈ نے کام آنا، اسی ریکارڈ نے کام آنا، کیونکہ اب کوئی پیغمبر نہیں آنے والا، کوئی نبی اور رسول آنے والا نہیں، قرآن کے بعد کوئی کتاب نازل ہونے والی نہیں، اور سیرت مصطفیٰ کے بعد کوئی نبوی سیرت نہیں آنے والی۔ اب قیامت تک اسی قرآن کا نور تھا، اسی سیرت کا نور تھا، اسی نبوت کا نور تھا، اسی رسالت کا نور تھا، اسی ہستی حضرت محمد مصطفیٰ کا نور تھا، اور قیامت تک سارے اندھیرے اسی نور سے چلنے تھے، انہیں اجالوں میں بدلنا تھا۔ اس لیے اللہ پاک نے حضور کی کتاب قرآن کو اور حضور کی حدیث اور سنت کو لفظ لفظ قیامت تک کے لیے محفوظ کرنا، اور جس زبان میں قرآن اور حدیث مصطفیٰ صادر ہوئی عربی زبان، اس کو بھی محفوظ کر دی، اس زبان کو بھی محفوظ کر دی۔ باقی زبانیں محفوظ نہیں ہیں، آج عبرانی محفوظ نہیں، سریانی محفوظ نہیں، یونانی محفوظ نہیں، سنسکرت محفوظ نہیں، یعنی ان کے پڑھنے اور سمجھنے والے لوگ نہیں ملتے، اور وہ لیونگ لینگویج کے طور پہ نہیں بچی، مگر قرآن اور حدیث مصطفیٰ کی زبان عربی لیونگ لینگویج آف دا ورلڈ۔ 1400 سال گزر گئے، اس کے بولنے سمجھنے والے ہیں اور قیامت تک رہے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب اور آپ کی سیرت پاک اور آپ کی سنت پاک، اس کو قیامت تک اللہ نے زندہ اور قابل رکھنا ہے، کیونکہ اس نے ایکسپائر نہیں ہوئی، اس کی ایکسپائری ڈیٹ نہیں ہے، باقی ہر ایک کی ایکسپائری ڈیٹ تھی، سیرت مصطفیٰ کی ایکسپائری وہ نہیں ہے۔ یہ تو آسان سمجھ آ گئی نا بات، اس کی کوئی ڈیٹ اور ایکسپائری نہیں ہے، یہ لائف لانگ، ہماری لائف لانگ چیز ہوتی ہے نا، یہ یونیورس لانگ، جب تک کائنات ہے تب تک یہ تازہ ہوتا ملتا ہے، حتیٰ کہ کائنات ختم ہو جائے گی مگر سیرت و نبوت مصطفیٰ کا دور ختم نہیں ہوگا، اس لیے اس کو زندہ رکھا۔ اب آپ کو یاد ہے میں نے آپ کو مثال دی، میں جہاں ایک نمونہ بھی پیش کروں، مثال دی آپ کو کہ یہ الیکٹرانک کا دور آ گیا، جدید ترقی یافتہ دور آ گیا، تو کیا آقا علیہ السلام کی سیرت اور طیبہ اس دور کے لیے بھی رہنمائی کی دور کے لیے بھی ہے؟ ہاں، میری بات سن لیں، یہ آج جس دور جدید میں ہم بیٹھے ہیں، سائنس کے دور میں، ٹیکنالوجی کے دور میں، اس جدید دور میں، اس دور کے بانی کی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اس دور کے بانی کی نبوت و سیرت مصطفیٰ اس دور کے بانی، اور آقا علیہ السلام نے آج سے 1400 سال قبل اس دور کو صراحتاً اپنی زبان مبارک سے بیان کر دیا، جس کا مطلب ہے کہ آقا کی نگاہ پاک اس دور پر بھی تھی۔ اب توجہ طرف ہے، صحیح بخاری کی حدیث، اس کی کتاب ہے بدء الخلق، صحیح بخاری، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی فرماتے ہیں قال قام فینا النبی صلی اللہ علیہ وسلم مقام، آقا علیہ السلام ہمارے اندر ایک جگہ پہ کھڑے ہو گئے، منبر پہ قیام کر رہا ہے، اور
قیام کر کے فأخبرنا عن بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم حافظ ذلك من حافظه ونسيه من نسيه. صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ایک دن ہمارے درمیان اجتماع میں جلسے میں قیام کیا اور خطاب فرمایا. اور خطاب کہاں سے شروع کیا؟ فرمایا عن بدء الخلق، کریشن آف یونیورس. جو نوجوان تعلیم یافتہ ہیں یہ کوئی کمزور ہو. In this Sahih Bukhari, this hadith, an incident of the life of Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam is being quoted. Sayyidina Umar Faruq radhiyallahu ta'ala anhu is the narrator. He says Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam stood among us and he started delivering a speech, and he explained and expressed before us the details of the creation of the universe. اس کائنات کی تخلیق اور ابتدا سے بیان شروع کیا till the end of the universe. اور اس کائنات کے ختم ہونے تک حضور نے سب کچھ بیان کروا دیا، حتیٰ کہ جنتیوں کے جنت میں داخل ہو جانے اور دوزخیوں کے دوزخ میں داخل ہو جانے تک سب کچھ بیان کروا دیا. اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس کو جتنا یاد رہ گیا جو بھول گیا بھول. آپ اندازہ کریں یہ ہے پروفٹس نالج، علم مصطفیٰ. علم مصطفیٰ سارے قدیم اور سارے جدید کو حاوی. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ حضور کی نبوت و سیرت صلی اللہ علیہ وسلم تمام زمانوں پر محیط ہے. ابھی ماضی آ رہا یہ تو میں نے ایک حدیث تھی، اسی طرح صحیح مسلم میں بھی آ رہی. ارشاد فرمایا حدیث پاک میں، ابو ذر انصاری فرماتے ہیں اخبرنا بما هو قائم الى یوم القیامہ فاعلمنا احفظنا. فرمایا قیامت کے دن تک اس کائنات کی تاریخ میں قیامت کے دن تک جو کچھ ہونے والا تھا حضور علیہ السلام نے سب کچھ بیان کرا دیا. جو کچھ ہونے والا بیان کروا دیا. اور فرمایا اب ہم میں سے سب سے بڑا عالم وہ ہے جس نے سب سے زیادہ یاد رکھا. یہ دو حدیثیں تو میں نے دی ان جنرل تاکہ اجمالی تصور آپ کا قائم ہو سکے. اب ذرا تفصیل کی طرف آتا. مسند امام احمد بن حنبل حدیث یاد رکھنا، اس کے 5ویں والیوم میں حدیث. اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی. اب بڑی اسپیسیفک بات ہے تو آپ حیران ہو جائیں گے سن. اور میرا خیال ہے کہ شاید یہ حدیث آپ نے پہلے نہ سنی، یہ میرا خیال ہے. ممکن ہے کسی نے سنی ہو مگر ممکن ہے کہ اکثر نے نہ سنی ہو یا سب نے نہ سنی. یہ کوششیں سیرت مصطفیٰ کے پڑھنے کے اور سمجھنے کے تاکہ اسلام کی عظمت سمجھ میں آئے. ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لقد ترکنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم سے رخصت ہوئے اس دنیا سے تو آپ نے کیا کیا؟ اتنا کچھ ہمیں بتا دیا. ما يحرك طائر جناحيه في السماء الا ذكر لنا منه علما. فرمایا جب آقا علیہ السلام ہم سے رخصت ہوئے تو آپ نے ہمیں اتنا علم عطا کر دیا تھا، حتیٰ کہ فرمایا وہ علم بھی بیان کر دیا آقا نے کہ جب ایک پرندہ آسمانی فضا میں اڑتا ہے اور اپنے پروں کو جو حرکت دیتا ہے تو پروں کو حرکت دینے سے کس طرح اس کی اڑان ہوتی ہے، وہ جو سائنس اس کے پروں کی حرکت اور اڑنے کے اصول میں کار فرمایا وہ علم بھی ہمیں عطا کر دیا. اس کو لا آف موشن کہتے ہیں. اور یہ اس دنیا کی سائنس میں کس نے بیان کیا؟ کس نے بیان کیا؟ نہیں، سائنس میں نیوٹن نے بیان کیا. The law of motion, the law of gravitation, action and reaction are equal in opposite directions. یہ law of motion کہ پر سے آپ پیچھے دھکیلتے ہیں ہوا کو پیچھے اور پیچھے دھکیلتے ہیں تو ہوا آگے دھکیلتی ہے. آپ نیچے دھکیلتے ہیں ہوا اوپر دھکیلتی ہے.
یہ ایکشن اور ریئیکشن کا اصول لا آف موشن بنتا ہے، یہ نیوٹن نے دیا۔ حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ پرندے کا پروں کو حرکت دینا اور اس کے تحت ایک اصول کے تحت اڑنا، فرمایا ذاکا لنا منہ علما، اس کا علم بھی سائنس بھی آقا نے ہمیں بتا دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اس کے بعد آگے آئیے، حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور مستدرک حاکم کی حدیث، آقا علیہ السلام نے فرمایا سیکون فی آخر امتی رجال یرکبون علی المغویات بدر السروج العظام۔ یہ حضور علیہ السلام کا دور تھا، وہ سواری کیا تھی؟ کوئی کیا سواری تھی اس کو؟ اونٹ، گھوڑا، خچر اور گدھا، یہ سواریاں تھیں اس دور میں، گوشت پوشت کے جانور سواری تھی، ٹھیک ہے؟ مجھے بتائیے کوئی فیکٹریاں تھیں اس زمانے میں؟ تو میکینیکل ورک شاپ تھی، کوئی اسکوٹر، موٹر سائیکل، کار، گاڑی وغیرہ کے بننے کا کوئی تصور تھا؟ 1400 سال پہلے دور جاہلیت کی عرب معاشرے میں اونٹ گھوڑے کی سواری کے سوا یہ جو موٹر سائیکلوں کی اور کار اور گاڑیوں کی سواریوں کا تصور کوئی تھا؟ نہیں تھا۔ صحابی کہتے ہیں عبداللہ بن عمرو بن العاص، حضور علیہ السلام نے فرمایا ان کریم، فرمایا میری امت کے آخری دور میں، میری امت کے آخری دور سے مراد یعنی زمانوں کے بعد لوگوں وہ وقت آنے والا ہے کہ جب لوگ گوشت پوشت اور ہڈیوں کے جو جانور ہیں اونٹ گھوڑے وغیرہ ان پر سواری نہیں کریں گے بلکہ ان کے بدل دوسری سواریاں ایجاد ہو جائیں گی۔ یہ موٹر گاڑیوں کی طرف آقا علیہ السلام نے اشارہ فرمایا کہ ایک وقت آئے گا یہ سواریاں چھوٹ جائیں گی اور نئی ٹیکنالوجی جب ڈیولپ ہوگی انڈسٹری کے ذریعے نئی سواریوں پر سوار ہوگی۔ پھر آقا علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ طبرانی میں حدیث فرمایا کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک زمان اور مکان کی اکائیاں آپس میں مل نہیں جائیں۔ زمان، اسپیس اینڈ ٹائم، ان کی اکائیاں آپس میں قریب ہو جائیں گی، یعنی طویل سفر، لمبے فاصلے سمٹ جائیں گے، جیسے آج جہازوں اور طیاروں اور یہ جو نئے جہاز کنکورڈ آ رہے ہیں، کنکورڈ، جو آپ یہاں سے امریکہ کا سفر یعنی 18-20 گھنٹے کا سفر 4 گھنٹے میں 5 گھنٹے میں کرنے لگ گئے ہیں۔ اس سے آگے چلیے، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ یہاں سے امریکہ کا سفر 1 گھنٹے میں نہیں ہوگا، اور آگے چلیے امریکہ کا سفر 1 منٹ میں نہیں ہوگا، اور آگے چلیے امریکہ کا سفر اس سے کم 1 سیکنڈ میں نہیں ہوگا۔ لوگ روشنی کے برابر انسان کے سفر کرنے کے تصورات کی طرف سوچ رہے ہیں۔ زمان اور مکان کی اکائیاں قریب آ رہی ہے، سمٹ رہی ہیں۔ تاجدار کائنات نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک طویل فاصلے زمانوں کے اور مکان کے سمٹ کے قریب نہ ہو جائے۔ اسپیس اور ٹائم کی ڈیولپمنٹ کی طرف آقا علیہ السلام کا اشارہ آ رہا ہے۔ آج گھر گھر ٹی وی ہے، الیکٹرانک میڈیا ہے، کمپیوٹر ہے، ہر گھر کے اندر انٹرنیٹ ہو رہا ہے، اور انٹرنیٹ پہ بیٹھ کر ساری دنیا کا علم آپ کے پاس سمٹ کر آ رہا ہے۔ پہلے علم حاصل کرنے کے لیے آپ دور مدرسوں میں جاتے، مسند دارمی میں حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ قال ابص العلم فی آخر الزمان حتی یعلمہ الرجل والمرأة والعبد والحر والصغیر والکبیر وَإِذَا فَعَلْتُ ذَلِكَ بِهِمْ أَخَذْتُهُمْ بِحَقِّ عَلَيْهِمْ۔ فرمایا لوگوں، اللہ نے وعدہ فرمایا کہ میں علم کو اتنا پھیلا دوں گا آخری زمانے میں کہ ہر گھر کے اندر علم پہنچا دوں گا۔ علم کے ذرائع ہر گھر کے بولیے اندر، اب سکول تو ہر گھر کے اندر چل کے نہیں چلا جائے گا، کالج ہر گھر کے اندر داخل ہو جائے گا، اسکول داخل ہو جائے گا، ٹیوشن سینٹر، اکیڈمیز اور یونیورسٹیاں گھر کے اندر گھس جائیں نہیں، ہر گھر کے اندر علم چلا جائے گا، ذرائع علم چلے جائیں گے۔ وہ کمپیوٹر اور انٹرنیٹ کے ذریعے کائنات روح زمین کے ہر گھر میں علم پہنچا دوں گا۔ فرمایا تھا کہ گھر بیٹھا مرد بھی، عورت بھی، آزاد بھی، غلام بھی، بڑا بھی اور بچہ بھی گھر کے اندر علم حاصل کر لے گا۔
جدید الیکٹرانک میڈیا، آڈیو ویڈیو سسٹم، کمپیوٹر اور انٹرنیٹ کے ذریعے گھر گھر علم کا ساری دنیا گلوبل ولیج بن کے علم سکھا آیا ہے۔ فرمایا جب میں ہر گھر میں علم پہنچا دوں گا تو پھر اپنا واجب حق بھی اسی حساب سے ہر ایک پر گرفت کروں گا، گرفت بھی بڑھ جائے گی، گرفت بھی جب ہر ایک کے گھر میں علم پہنچ جائے گا تو گرفت کا حق بھی بڑھ جائے گا۔ اس سے آگے آقا علیہ السلام نے اشارہ فرمایا، جامع ترمذی کتاب الفتن، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا اس اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، فرمایا جہاں تک میری امت میں آگے چلتی نوبت آئے گی، اور جب حضور فرماتے میری امت تو ساری انسانیت حضور کی امت ہے، ساری انسانیت حضور کی امت، جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ امت اجابت ہو گئی، جسے کلمہ کی توفیق ابھی تک نصیب نہیں ہوئی وہ امت دعوت ہے۔ فرمایا میری امت یہاں تک جائے گا، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جانور انسانوں سے کلام کریں گے اور انسانوں کو راز بتائیں گے، جانور بہائم یعنی کتے انسانوں کو راز بتائیں گے۔ آج تفتیشی کتوں کے ذریعے تفتیشیں ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی؟ بولیے، تفتیشی کتے راز بتائیں گے کہ چور کون ہے، قاتل کون ہے۔ آج وہ وقت آ گیا، آقا علیہ السلام نے فرمایا پھر اشارہ کیا، اس وقت تو چونکہ لوگوں نے ٹیلی فون دیکھے نہیں تھے، آج تو ٹیلی فون ریسیور دیکھ لیے نا آپ نے، اشارہ فرمایا وہ جس طرح اس وقت سوٹیاں ہاتھ میں ہوتی تھی نا آساب، اور آساب کے اوپر کھوٹی نہیں ہوتی جس کو ہاتھ سے پکڑتے، آساب کا جو ہاتھ میں پکڑتے ہیں آپ، اس کا شکل کیسے ہوتی ہے؟ رستہ کھوٹی کا، ٹیلی فون کے ریسیور کی طرح۔ حضور اسلام نے فرمایا لوگوں یہ جو تمہارے اعصاب کے دستے ہیں اس شکل کے، یہ اعصاب کے دستوں کی طرح چیزیں ہوں گی اور ان سے آواز آئے گی اور لوگ ایک دوسرے سے باتیں کریں گے۔ تکلم الرجل حسب صوته، اپنے ہاتھ کا جو ڈنڈا ہے اس کی جو کھوٹی ہے جو اس کا اس طرح کی چیز سے کلام ہے۔ وشیرات نعلی، اور فرمایا پھر اس سے آگے جو جوتوں کے تسمے ہیں، جوتوں کی تسمے جیسی چیزوں سے بھی آواز آئے گی اور انسان سے ہم کلام ہوں گے۔ آج انٹیلیجنس کے جو آلات ہیں، الیکٹرانک ڈیوائسز، ٹیلی فون، کمپیوٹر اور مختلف فائبر کیبلز، اور یہ جو انٹیلیجنس کی بڑی بڑی ایجنسیاں ہیں، ایک چھوٹی چھوٹی باریک تسموں کی طرح کی چیزوں سے آوازیں ریکارڈ کرتی ہیں، پوری دنیا میں پہنچاتی ہیں۔ آقا علیہ السلام فرمایا جیسے تمہارے جوتوں کے تسمے ہیں، اس طرح کی چیزیں بھی آواز ریکارڈ کریں گی، بولیں گی، راز پہنچائیں گی، کلام کریں گی۔ یہ آج 21ویں صدی، 21st ورلڈ سینچری، 21ویں صدی سائنس، ٹیکنالوجی اور الیکٹرانکس اور کمپیوٹر اور انٹرنیٹ اور ان جدید آلات کی جس ترقی کے ساتھ آگے جا رہی ہے، تاجدار کائنات نے نام لے لے کر ایک چیز کا ذکر 1400 سال پہلے بیان کروا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہ حدیث اپنی نوجوان نسلوں کو بتائیے، اپنے بیٹے بیٹیوں کو بتائیے، دور جدید میں تعلیم حاصل کرنے والوں کو، غیر مسلموں کو بتائیے، خود جانیے۔ میں پوچھتا ہوں 1400 سال قبل اس الیکٹرانک میڈیا کا علم تاجدار کائنات کو کس نے عطا کیا؟ یہ ٹیلی فون، یہ ساری کی ساری ڈیولپمنٹس، یہ انٹرنیٹ، یہ تفتیشی کتوں کا تصور کے انویسٹیگیشن کے آلات، یہ حساس آلات جو جیب میں لے کر انسان ریکارڈ کرتے ہیں، جن کو آقا علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں 1400 سال قبل۔ یہ ہم نے تو نہیں بنا دیا نا، آج ہم نے تو نہیں لکھ لیا، یہ تو میں نے حدیث کے حوالے دے دی۔ 1400 سال قبل آقا علیہ السلام نے بیان فرمایا۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب کیا ہے کہ 1400 سال قبل تاجدار کائنات کے بغیر نگاہ آج کی 20ویں صدی کی ڈیولپمنٹ پر بھی، چونکہ سب کچھ مصطفیٰ کے قدموں سے ہو رہا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اس لیے ویسٹرن ورلڈ کے بڑے بڑے نامور اسکالرز نے
ہسٹورینز نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان چیزوں کے بارے میں اور آپ کی سائنٹیفک ڈیولپمنٹس کے بارے میں لکھا ہے. رابرٹ بریفارڈ، اس کی معروف کتاب ہے دی میکنگ آف ہیومینٹی، اس میں وہ بیان کرتا ہے، میں ایک ریفرنس دے دیتا ہوں صرف. It is highly probable that but for the Arabs, modern European civilization never have assumed that character which has enabled it to transcend all previous stages of evolution. For although there is not a single aspect of European growth in which the decisive influence of Islamic culture is not traceable. عیسائی اسکالر لکھتا ہے رابرٹ بریفارڈ، کہتا ہے یورپ میں جتنی ترقی ہوئی ہے، جتنی ترقی یورپ میں ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں اس ترقی کی ایک چیز بھی ایسی نہیں جس کے پیچھے اسلام نظر آ. سبحان اللہ. رابرٹ بریفارڈ، یورپین ترقی کے پیچھے ایک ایسپیکٹ ایسا نہیں ہے بیہائنڈ دا یورپین گروتھ کہ جس کے پیچھے اسلامک کلچر نظر آ ہے. Now there is it so clear and momentous as in the genesis of that power which constitutes the paramount distinctive force of the modern world. آگے کہتے ہیں what we call science arose in Europe as a result of a new spirit of inquiry, of new methods of investigation, experiment, observation and measurement, of the development of mathematics in a form unknown to the Greeks. That spirit and those methods were introduced into the European world by the Arabs. وہ کہتا ہے کہ جتنے تجربات ہوئے سائنس کے، مشاہدات ہوئے، جتنی سائنس کی ترقیاں ہوئی، میتھمیٹکس میں، سائنس میں جتنی ایجادات ہوئی، وہ رابرٹ بریفارڈ کہتا ہے کہ یہ یونان کے سائنسدانوں سے نہیں بلکہ یورپ کی ساری سائنسی ترقی مصطفیٰ کے غلام عربوں کے ذریعے میں، یونان کے سائنسدانوں سے نہیں بلکہ مصطفیٰ کے غلاموں کے ذریعے میں. یہ غیر مسلم اس بات کا اقرار کر رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ان تمام چیزوں کے پیش نظر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ایک ایسی سیرت ہے جس نے 1400 سال قبل آ کر آج کے دور کے جدید انسانی معاشرے کی بنیاد رکھی. آج انسانیت آئین کی بات کرتی ہے، کس کی؟ کانسٹیٹیوشن کی. بعثت مصطفیٰ سے پہلے ایون گریک سٹیز کے اندر بھی کوئی ورکنگ کانسٹیٹیوشن دنیا کے پاس نہ تھا. ریٹن فارم کا کانسٹیٹیوشن آئین جس کے اوپر پوری ریاست قائم ہو سکے انسانیت کے پاس نہ تھا. نہ مشرق کے پاس نہ مغرب کے پاس. انسانی کائنات میں سب سے پہلا تحریری دستور اور آئین تاجدار کائنات محمد مصطفیٰ نے عطا کیا. میری ایک آخری کتاب میں نے میثاق مدینہ پر اس آئین پر لکھی ہے جو ہجرت مدینہ کے بعد حضور علیہ السلام نے عطا فرمایا تھا. یہ اس کا نام ہے دی کانسٹیٹیوشن آف مدینہ. یہی سے چھپی ہے، میں نے کتاب لکھی ہے اس کے اوپر اور پورا انالیسس کیا. آئین حضور نے دیا، لیگل سسٹم حضور نے دیا، لاز حضور نے دیے، پولیٹیکل فریم ورک حضور نے دیا. میں اب آپ کو بات ختم کرنے سے پہلے صرف آؤٹ لائن دے رہا ہوں. ویلفیئر سوسائٹی کا تصور حضور نے دیا. آج ناروے، ڈنمارک ویلفیئر اسٹیٹس ہیں. مواخات مدینہ کرتے غریب کو امیر کی جائیداد کا حصہ دار بنا کر ہر غریب کی معاشی کا حالت کا ذمہ لے کر ویلفیئر اسٹیٹ کا تصور مصطفیٰ نے دیا. میثاق مدینہ میں یہود، عیسائی اور غیر مسلم قبائل کو ملا کر ایک پولیٹیکل یونٹی بنا کر آئینی معاشرے کا تصور مصطفیٰ نے دیا. اور اس میثاق مدینہ کے ذریعے اور خطبہ حجۃ الوداع کے ذریعے فنڈامنٹل ہیومن رائٹ، بنیادی انسانی حقوق کا تصور مصطفیٰ نے دیا. مغربی دنیا میں، امریکہ میں، یورپ میں، ان ممالک میں انسانی حقوق کا تصور نہ تھا. یہاں فرینچ ریولوشن کے بعد، انقلاب فرانس کے بعد انسانی حقوق کا تصور آیا. یہاں میگنا کارٹا برطانیہ نے دیا پچھلی صدی میں جا کر 18ویں میں، تب انسانی حقوق کا تصور آیا.
یونائٹڈ نیشنز نے UN نے ہیومن رائٹس کا چارٹر دیا، تب انسانی حقوق کا تصور آیا. حتیٰ کہ دلچسپ بات بتاؤں، کینیڈا میں 1932 تک، اس 1932 تک عورت کو لیگل پرسن تصور نہیں کیا جاتا تھا، عورت کو قانونی انسان نہیں مانا جاتا تھا. اور اس صدی 1922 میں خود امریکہ میں عورت کو ووٹ دینے کا حق ملا. 1920 تک امریکہ میں عورت کو ووٹ دینے کا حق نہیں تھا. ان کا جو بل ہے باقاعدہ ہیومن رائٹس میں نہیں تھا. بتانا چاہتا ہوں کہ پوری مغرب کی دنیا انسانی حقوق کے تصور سے ناآشنا تھی. یہ تو 100 سال پہلے ناآشنا تھی. اور میں تمہیں بتا رہا ہوں 1400 سال قبل جب انسانیت جہالت کے اندھیرے میں تھی، اس وقت جبل رحمت پر کھڑے ہو کر میدان عرفات میں 1.25 لاکھ صحابہ کے اجتماع سے مصطفیٰ خطاب فرما رہے تھے اور فرما رہے تھے لا فضل لعربی علی عربی ولا لعجمی علی عربی ولا لأحمر علی اسود ولا لأسود علی احمر الا بالتقوی. اس وقت فرما رہے تھے ایھا الناس کلکم بنو آدم وآدم من تراب، لوگوں تم آدم کی اولاد ہو، تم برابر ہے. گورے کو سفید پر، سفید کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں. برابر انسانی حقوق کا اعلان مصطفیٰ فرما رہے تھے. عورتوں کے حقوق کا اعلان مصطفیٰ فرما رہے تھے. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. 1400 سال تک حضور نے سیول لاز عطا کیے، میرے آقا نے ڈومیسٹک لا عطا کیے، میرے آقا نے میٹریمونیل لاز عطا کیے، میرے آقا نے پینل لاز عطا کیے، میرے آقا نے فسکل لاز عطا کیے، میرے آقا نے جوڈیشل لاز عطا کیے، پروسیجرل لاز عطا کیے، ملٹری لاز عطا کیے، ڈیفنس لاز عطا کیے، لا آف ٹریٹی عطا کیا، لا آف وار عطا کیا، لا آف پیس عطا کیا، انٹرنیشنل لاز عطا کیے. سیاستی، معیشتی، معاشرتی، ثقافتی ساری کائنات مصطفیٰ نے میاں ہوا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اس لیے ہم یہ کہنے میں حق بجانے میں کہ آقا علیہ السلام نے جو نظام دے دیا، آج جب جمہوریت کی بات کرتے ہیں، جمہوریت بھی مصطفیٰ کے قدموں کی دھول ہے. جمہوریت کیا ہے؟ لوگوں کو شریک اقتدار کرنا. کیا؟ گورنمنٹ آف دا پیپل، بائی دا پیپل، فار دا پیپل. یہ جمہوریت ہے نا، لوگوں کو شریک اقتدار کرنا. شاید لوگ سمجھتے ہیں کہ جمہوریت مغرب نے دی، نہیں، جمہوریت مصطفیٰ نے دی. جب مدینہ پاک آئے، نظام مدینہ کو پڑھو، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے مدینہ کی سوسائٹی کو ڈیموکریٹک سوسائٹی بنایا، جمہوری معاشرہ بنایا. 10 آدمیوں کا ایک پرائمری یونٹ بنایا. پرائمری یونٹ consisting of 10 people. He took the democracy to the gross root level. 10 آدمیوں کا 10 people ایک یونٹ بنایا. And then he chose one representative among every 10 people. And he appointed as the head of the 10 people's unit. پھر 10 افراد کے اوپر ایک نمائندہ مقرر کیا. یہ لوکل نمائندہ بن گیا، لوکل ریپرزینٹیٹیو، لوکل کاؤنسلر ریپرزینٹنگ 10 پیپل. پھر ان کے 10 نمائندوں پر مشتمل 100 افراد کے اوپر ایک اور نمائندہ بنایا، ممبر، اس کو نقیب فرمایا. نقیب. He used to represent 100 people and 10 counselors. نقیب بن گیا اور وہ سارے نقیب مصطفیٰ نے فرمایا میری کونسل اور شورا کے ممبر ہیں، حضور کی پارلیمنٹ کے ممبر ہیں. He took democracy and political power and process of political consultation. He took direct to the grassroots level and he included the people, he included the men, he included the women, included each and every citizen of the society in the process of government making, in process of political consultation, in the process of political interaction.
So he was the founder of democracy in real sense. He was the founder of concept of human rights. He was the founder of the concept of human dignity. He was the founder of the concept of social equality. He was the founder of the concept of economic justice. Prophet Muhammad was the founder of the concept of rule of law. He gave the constitution to the society. He gave the parity to the religious people and eliminated the uncalled for discrimination between the people. He eliminated human dominion of man over a man and provided the equal chances and equality and parity to live and to rule among the society equally. یہ اسلام کا وہ تصور تھا. سو ہم کہتے ہیں کہ اسلام قدیم بھی ہے اور کائنات کا جدید ترین بھی ہے. جدید the most modern philosophy, the most modern political philosophy, the most modern economic philosophy, the most modern culture, the most modern democracy, and the most modern socio-economic philosophy and society of the world, and that is to be named as Islam. اور اس کی بنیاد قرآن اور سنت و سیرت مصطفیٰ ہے. اس لیے نوجوانوں میں گفتگو ختم کر رہا ہوں اس پیغام پر کہ ہم کہاں بچ کے پھرتے ہیں. ہمیں اپنی عظمت کا علم نہیں ہے. ہمارے پاس کتنا بلند علم ہے, کتنی بلند ہدایت ہے, کتنا بلند نور ہے, کتنا بلند سرچشمہ رہنمائی ہے. ادھر بیان کرو گنبد خضرا کی طرف اور باقی ہر چیز پہ لعنت بھیج دو. گنبد خضرا کو تکو, اپنا دامن مراد گنبد خضرا کی طرف کر دو, اپنا دامن طلب گنبد خضرا کی طرف پھیلا دو. سارے حسن وہی ہیں, سارے جمال وہی ہیں, ساری ہدایت وہی ہیں, سارے کمال وہی ہیں. جو چیزیں اس سے تمہیں دور لے جائیں وہ تباہی کا باعث ہیں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول کے مطابق ڈھال دو اور اسلام کو اور ایمان کو اور غلامی مصطفیٰ کو اور محبت اور اتباع مصطفیٰ کو اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنا. اللہ پاک ہم سب کے اور آپ کے ایمان کی حفاظت فرمائے اور مسلمانوں کو کامیابی عطا فرمائے.